وہ ہمارے ساتھ ہیں، منور جان صاحب ساتھ ہیں، بہت سارے ہمارے پاسٹر صاحب ساتھ ہیں، مہاراج پریتی لال صاحب ساتھ ہیں، اور وہ پنڈت صاحب ہمارے درمیان بیٹھے ہیں، منوج چوہان ہمارے ساتھ ہیں، اور ہماری تمام خواتین جنہوں نے اس میں باقاعدہ حصہ لیا، اور ہمارے بہت اچھے سوشل ایکٹیوسٹ میرے بہت اوائلی دور کے میرے ساتھی زاہد فاروق بھی میرے ساتھ ہیں، اور مجھے بہت عجیب سا لگ رہا ہے کہ ان کو بولنے کا میں موقع نہیں دے پا رہی، لیکن میں ضرور کوشش کروں گی کہ آپ بھی بولیں۔ ڈاکٹر عابد میرے ساتھ ہیں۔ اس کے ساتھ میں ٹائم کرتے ہوئے میں اب دو کہوں گی پنڈت وجے گوسوامی صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور ان کی بھی بڑی سماجی خدمات ہیں، وہ اپنی کمیونٹی کو بہت اچھی طرح ایکسپلین بھی کرتے ہیں اور ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں، اور ہر جگہ جن کو بلایا جائے تو آ جاتے ہیں، اور یہ میری خود عزت پیار دیتے ہیں، محبت دیتے ہیں۔ لچھمن بیٹھے ہیں، ہمارے آصف اعظم بھائی بیٹھے ہیں، ہمارے یو سی کے چیئرمین، ان تمام، اور اس کے علاوہ بھی میں یہاں موجود کچھ لوگوں کو اگر بھول رہی ہوں، پرویز بھٹی صاحب بیٹھے ہیں، یونین جرنلسٹ کے وہ چیئرمین ہیں۔ اگر میں کسی کا اور کا نام بول رہی ہوں تو ایڈوانس میں میری معذرت قبول کریں۔ میں شام لال شرما سے گزارش کروں گی کہ وہ اسٹیج پہ آ کے تشریف رکھیں، اور ساتھ کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا گھر کی مرغی دال برابر تو اب میں گزارش کروں گی جن کو میں دعوت صداقت صاحب، رانا آصف حبیب صاحب، پنڈت صاحب، گوسوامی صاحب، ہمارے سکھ بھائی، تمام دوست، زاہد رانا صاحب، جناب پندر شام لال شرما، یہ سب میرے وہ گلدستے کے پھول ہیں جو میرے ساتھ اس شہر کراچی کے اندر 24 سال سے میرے ساتھ ہم سفر، ایک دوسرے کے ساتھ ہم سب کھڑے تھے۔ ان سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد میں یہ SSDO جو ہے نا، یہ کوئی معمولی اور کوئی چھوٹی آرگنائزیشن نہیں، یہ بہت بڑی آرگنائزیشن پاکستان کی، اور اس NGOs نے، SSDO نے وہ کام کیے ہیں کہ میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں اس کا کریڈٹ کوثر عباس صاحب کو دیتا ہوں، ساتھ میں ان کو صداقت صاحب کا بھی نہایت ممنون و مشکور ہوں۔ اس کے بعد پنڈت منگلا شرما بہن کا بھی، کہ انہوں نے مجھے اس ناچیز کو آپ سب سے کا یہاں بلایا اور آپ سب سے مخاطب ہونے کا شرف توفیق بخشا۔ انٹرفیتھ ہارمنی اور امن، یہ امن میری ضرورت نہیں ہے، یہ ہم سب کی ضرورت ہے۔ میں نے جو آپ کے ساتھ پڑھی، اللہم رب اجعل ھذا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی جب بنائی تعمیر کی تھی تو یہ دعا پڑھی تھی کہ یا اللہ اس سرزمین کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ جب اس سرزمین پر امن ہوگا تو اکنامک پاور بھی اچھی ہوگی، معیشت بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا، پیار بھی ہوگا، محبت بھی ہوگا، اخوت بھی ہوگی، رواداری بھی ہوگی، یہ سب کچھ ہوگا جب امن قائم ہوگا۔ تو یہاں ہم بات کر رہے تھے امن کے لیے، انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے، تو میں آپ کو بتاؤں جب ہم نے اس ناچیز نے اس شہر کراچی کے اندر جب روزانہ 70 لاشیں گرتی تھی نا، تو میرے ساتھ یہ میرے سب سفر ساتھی کھڑے ہوتے تھے۔ ہم نے اس وقت بھی کام کیا، فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے کام کر رہے ہیں، آج سے نہیں کام کر رہے، تقریباً 24 سال سے شہر کراچی میں اور ملک پاکستان کے اندر اس کی امن کی آبیاری کے لیے اپنی کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس وقت اس شہر کراچی آپ کے سامنے موجود ہے، مگر میں سلام پیش کرتا ہوں ہماری افواج پاکستان کو، گورنمنٹ آف پاکستان کو، جنہوں نے اس شہر کراچی کے اندر اس پیغام پاکستان کے لیے، میں نے تمام مکاتب فکر کے علماء کو میں نے یہاں جمع کیا۔ یہاں جمع کرنے کے بعد ہم یہاں سے علماء کو لے گئے مری کے اندر، مری بوربن کے اندر، مری کے اندر ہم نے 6 روز تربیتی ورکشاپ کی، پورے پاکستان سے علماء کو ہم نے جمع کیا۔ اس میں ہم نے پیغام پاکستان کو، نیریٹو کو بنایا۔ اس پیغام پاکستان کے اندر میں صداقت صاحب آپ کو یہاں، اس میں تقریباً اس وقت 1850 علماء کے دستخط ہیں، 550 نہیں، 1850 علماء، مگر اب موجودہ یہ ہے کہ اس وقت اس کے اندر مزید امینڈمنٹ ہوئی ہے، تو اس وقت اس میں 2600 علماء، مشائخ، تمام مکاتب فکر کے علماء کے اس میں دستخط موجود ہیں۔ یہ اس کے بعد ہمارے اس ملک پاکستان کے اندر آپ یقین جانیں، جس دن پیغام پاکستان لانچ ہوا اسلام آباد پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر،
اس کے بعد ہمارے اس پاکستان کے اندر اللہ رب العالمین نے امن کا سلامتی کا گہوارہ بنا دیا. وہی جو ایک دوسرے کو کافر کے فتوے دے رہے تھے وہی ایک دوسرے کی مسجد کے اندر پیچھے ابتدا میں نمازیں پڑھ رہے تھے. تو یہی ہے وہ پیار کا جذبہ, نفرتوں کا جذبہ, جو نفرتوں کو جو پھیلا رہے ہیں. ہمارا مشن محبت سے, اتحاد سے اس کو فروغ دیں. اس کے بعد ہم یہاں بات کر رہے ہیں کہ پیغام پاکستان کی جو افادیت اس کے ثمرات ہیں اس کو ہم گراس روٹ لے کر. کہتا ہوں کہ اب تھوڑی سی شاید دہشت گردی رہ گئی, باقی تو سب امن ہی امن ہے. سب ہم ساتھ بیٹھے ہوئے. علامہ احسان صدیقی صاحب بھی جو کہ بہت ہی مشہور شخصیت ہے بین المذاہب کے حساب سے, اور قرآن نقوی صاحب بھی, اور میں پھر منگلا شرما صاحبہ کا بہت شکریہ ادا کرنا. اچھی بات ہے کہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہر مذاہب کے لوگ اس جو انتہا پسندی ہے اس کو دور کرنے کے لیے کیا کریں. افسوس تو یہ کہ انتہا پسندی ہے, افسوس یہ ہے کہ انتہا پسندی ہے. حالانکہ قائد اعظم کی 11 تاریخ کی اسپیچ کے اندر یہ بات واضح کر دی گئی ہے. اگر یہ صحیح ہے, اگر صحیح نہیں تو میں کہتا ہوں اسے ہر 11 اگست کو نہیں نکالا جائے, اسے ڈیلیٹ کر دیا جائے. ہمارے جو ایم پی اے صاحبان یہاں بیٹھے ہوئے, ایسے تو ہماری منگلا شرما بھابھی تو ہے, وہ تو ہے, لیکن ہمارے جو مسلم ایم پی اے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کی جانب سے, انہیں میں کہنا چاہوں گا کہ اگر وہ غلط ہے تو اسے نکال دیا جائے. جس میں ایک لفظ آتا ہے کہ ریاست کا مذہب سے کوئی سروکار نہیں ہوگا. اس لفظ کو اگر جینین ہے قائد اعظم کا تو پھر اس کو آئین کا حصہ بنایا جائے یا پھر اسے نکال دیا جائے. ایک تو یہ بات ہے, کیونکہ جب یہ بات ہوتی ہے کہ ایک ہی مطلب, حالانکہ اسلام جو مجھے بتایا گیا بھی ایک بہت اچھی بک کے بارے میں, اور یہ بہت اچھا ہے کہ تمام دنیا کے جو مفتی کرام ہیں اور اس میں جو اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے اور اپنے فتوے دے دی گئے, تو اس کے بعد کوئی وہ رہتا نہیں کہ اسلام کیا ہے. اسلام ویسے ہی پیس کا ایک درس دیتا ہے. ہمارے ایک عجیب سا ایک سلسلہ بن چکا ہے. اب ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں گا. جھولے لال مندر, ہمارا دریا لال مندر کسٹم ہاؤس میں واقع ہے. وہاں پر لوگ وزٹ کے لیے بھی آتے ہیں, تو کچھ فیملیز آئی, تو میں نے کہا چلے دیکھ لیجیے. میں نے کہا آپ دیکھ لیجیے گا, اور مطلب کیوں ہم دیکھنا ہے. جب وہ دیکھنے اندر آئے تو ان کے ساتھ ایک معصوم سا بچہ بھی تھا. اب وہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ معصوم سا بچہ, بالکل اچھی فیملی تھی, مطلب پڑھی لکھی فیملی تھی. اندر آ کے دیکھنے لگے کیا, میں کہا ہنومان جی ہے, گنیش ہے, جھولے لال ہے, سیتا رام کی تصویر ہے. تو وہ کہنے لگا پپا یہ والا بت تو ہم نے وہاں دیکھا تھا نا. تو بیٹا ایسا نہیں بولتے. میں نے کہا نہیں بیٹا صحیح کہہ رہا ہے, کیونکہ آپ نے سکھایا ہی, آپ نے سکھایا ہی یہی ہے. تو یہ جو سوچ ہے نا, یہ سوچ کو ہم نے دور کرنا ہے, اس سوچ کو دور کرنا ہے. بڑے ہم نے یعنی کام کیا اور یہ ساری چیز کری, اور یہاں ہمارے جتنے بھی مہمان موجود ہیں ان کا میں دھنیہ واد کرتا ہوں, اور دل کی گہرائیوں سے منگلا شرما جی کو میں مبارکباد دیتا ہوں, کیونکہ سمے کم ہے اور بہت سے لوگ یہاں موجود ہیں. تو بس میں یہی صرف کہنا چاہوں گا. تھینک یو سو مچ. ضروری ہے, اور انسان ہونے کے ناطے ہمدردیاں دل میں ہونی چاہیے. بہت سارے اسپیکروں نے باتیں کی, میں تین سے چار باتیں کروں گا جو اہم ہیں اور جو سمجھا میں نے, کہ ہم فوراً جلد سے جلد اس کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دیتے, جلد سے جلد تنقید کرنا شروع کر دیتے. دوسری بات, ہم رونا دھونا شروع کرتے ہیں, اس میں ہماری اقلیتیں بھی ہیں. ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ وہ ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. وہ بھائی پورے پاکستان میں ہو رہا ہے, انڈیا میں ہو رہا ہے, افغانستان میں ہو رہا ہے, دوسرے ممالک میں بھی ہو رہا ہے. اس چیز کو سمجھیں, یہ دنیا کہاں جا رہی ہے, کس جگہ پہ جا رہی ہے, کس ڈگر پہ جا رہی ہے, اس چیز کو آپ لوگ کیوں نہیں سمجھتے. پھر جو سب سے اہم بات, ہم لوگوں نے, پاکستانیوں نے, خاص طور پہ منارٹیز نے امید کی, امید ہم نے چھوڑ دی ہوئی ہے. خدا را ہمیں امید نہیں چھوڑنی چاہیے. یہ پاکستان ہمارا تھا, ہمارا ہے اور ہمارا رہے گا. 19-20 ہر جگہ ہوتا ہے. باتیں تو بہت ساری باتیں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ صرف 2 منٹ, اور میں سب سے بہت زیادہ ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے پھر جو ملک پاکستان کے اندر چند شرپسند لوگ ہیں جو ملک پاکستان کی فاؤنڈیشن کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں, برباد کرنا چاہتے ہیں, ان سب کے خاتمے کے لیے مجھے اور آپ سب کو ایک ہونے کی ضرورت ہے.
तमाम तर सियासी, मजहबी, समाजी रहनुमाओं की। जब तक हमारी सोच एक नहीं होगी तब तक उन शरपसंदों का हम खात्मा नहीं कर सकते। और मैं समझता हूँ कि दुनिया के अंदर जितने मसाइल पाए जाते हैं तब का मुताला अच्छे तरीके से दर्ज देंगे तो मैं समझता हूँ ये फसाद, लड़ाई झगड़े कभी भी पैदा नहीं हो सकते। कि हम में जो मसीही रहनुमा हैं शायद उनकी भी ज़ाती पर्सनल गलतियाँ हैं, वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से हो या मुस्लिम से, हिंदू से हो या दीगर मसाइल से क्यों ना हो। लेकिन याद रखिए इस कलील से वक्त में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो एक मौसम की हवस चल रही है, अल्लामा साहब मैं बैठ के गुफ्तगू कर रहे तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही, शदीद गर्मी हो रही। उन चिरागों को बुझा दो तो रोशनी होगी, उन चिरागों को बुझा दो तो रोशनी होगी। इस साथ एक हमारे मौजूद हमारे जो निज़ाम की ख़राबी है वो इन 4-5 चीज़ों में है। आपने शायद एक टर्म सुनी होगी ओलिगार्की। ओलिगार्की इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ द 4 फोर्सेस। वन इज़ आप समझ लें कि जो ब्यूरोक्रेसी होती है, एक मुल्लाइज़म होता है, एक सिविल ब्यूरोक्रेसी होती है, एक फौजी ब्यूरोक्रेसी होती है, जागीरदार वडेरे होते हैं। इन सब ने मिलकर एक सर्किल बनाया हुआ है। वो सर्किल जो है पूरे मुल्क पर रूल कर रहा है किस तरीके से, तो डिवाइड एंड रूल के जरिए। तो हमारा शुरू से मतवा नज़र यही है कि इन चीज़ों को ख़त्म किया जाए और प्रमोट किया जाए तालीम को, एजुकेशन को। और एम भी चाहती है कि आप लोग भी इस पर पार्टिसिपेट करें। और मैं मंगला शर्मा बाजी को मुबारक दूँगा दोबारा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारी स्टेट को सेकुलर होना पड़ेगा, कि रिलीजन जो है वो आपका पर्सनल मैटर होना पड़ेगा। रिलीजन ये स्टेट का नहीं होगा, रिलीजन आपका पर्सनल मैटर होगा, आप किसको मानते हैं किसको नहीं मानते हैं। और उसके साथ हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर सिर्फ ये कहा जाए कि चंद लोगों के बारे में, चंद शख्सियात के बारे में पढ़ा के सिर्फ ये बता दिया जाए कि ये था, पैदा ये हुए और यहाँ फोत होंगे, तो ये नाकाफ़ी है। ये आपके अंदर सिर्फ इंफॉर्मेशन डाल सकता है, उस शख्सियत के लिए मोहब्बत नहीं डाल सकता। हसन बातें करते हैं और हमारे हसन भाई ने तो इनके दरिया बहा दिए, मोहब्बत के दरिया बहाए हैं भाई हजरात ने, माशाल्लाह। और अब मैं बीबी मंगल शर्मा को क्या दाद दूँ, उन्होंने तो ऐसा गुलदस्ता नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा उनका नाम ही ऐसा है। बीबी मंगला ने ऐसा जमा करके ऐसा डैम बना दिया है कि हम सबको शर्मा दिया है, पीछे छोड़ दिया है। ऐसा डैम में क्या होता है, पानी जमा होता है ना मुख्तलिफ जगह खा के, तो ऐसा जमा किया है। तो इत्तेहाद की बात, अब मैंने कहा ईमान, आयत मैंने पढ़ी, ईमान का लफ्ज़ निकला है, यहाँ ईमान भी है, मोमिन भी है। ईमान का लफ्ज़ ही अमन से निकला है, ये मुश्तक है लफ्ज़ अमन, ईमान का लफ्ज़ अमन से, कि अल्लाह उन लोगों को, रब उन लोगों को, भगवान उन लोगों को, खुदा उन लोगों को, गॉड उन लोगों को पसंद करता है कि जो अमन के दाई होते हैं। ये आयत है कि वो कहता है हमारे साले बाद है, पहले अमन की बात करो। तो माशाल्लाह से आप अमन की बात करते हैं। और हजरात बात यह है, क्या कहूँ, मेरा तो बहुत कुछ भरा हुआ है, मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ, आप खोलिए देख। अमन फैलाने के लिए हमारी क्या कोशिश हो सकती है, हमारे लोगों में क्या बातें पहुंचानी है और क्या पहुंच रहा है। आज हमारे यहाँ मौजूद होना, जिस तरह के आज हम यहाँ चर्च में मौजूद हैं, कल हम कहीं पे मंदिर में मौजूद थे, उससे पहले हम मस्जिद में भी मौजूद थे। तो हम इस बात को पैगाम दे रहे हैं पूरे पाकिस्तान को और पाकिस्तान के तमाम शहरियों को कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान चाहता क्या है। पाकिस्तान चाहता है पुरअमन माहौल। पाकिस्तान, हमारे आने वाली नस्लें क्या चाहती हैं, पाकिस्तान हमारा अजदाद ने क्यों बनाया था, तो वही वजह है और इसी वजह से हम यहाँ मौजूद हैं। और मंगला शर्मा बाजी इस काम के लिए बहुत आगे हर तमाम तरीके के काम और तमाम मसाइल को आगे लेके चलती हैं और हम इनको सपोर्ट करने के लिए आए हैं। मैं भी हूँ, अली खुर्शीदी भाई भी हम सपोर्ट करने के लिए आए हैं।